ویلکم بیک جی پروگرام آج کی بات گفتگو سن رہے ہیں ہمارے مہمانوں کی، اور ٹیلی فون لائن پہ تھے میرے ساتھ ظفر بلوچ لیاری سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سابق جنرل سیکرٹری ہیں۔ ان کی گفتگو سنی آپ نے۔ ذوالفقار مرزا صاحب کا آج والہانہ استقبال کیا گیا جا بجا، اور ان کا کامیاب جلسہ وہ بتا رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اس جلسہ میں بلا تفریق تمام کراچی کے لوگ جو ہیں آئے ہیں، لیکن جو نام انہوں نے پارٹی سے گنوائے ان میں انہوں نے کہا کہ مہاجر قومی موومنٹ، یعنی جس کو حقیقی کہا جاتا ہے، آفاق احمد جس کی قیادت کرتے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کی انہوں نے بات کی، پنجابی پختون اتحاد کی انہوں نے بات کی، یعنی وہ تمام پارٹیز جو اینٹی متحدہ سیاست کرتی ہیں کراچی میں، وہ انہوں نے کہا جی کہ ان تمام پارٹیز کے لوگ جو ہیں وہ اکٹھا ہوئے۔ تو لگتا یوں ہے کہ شاید مرزا صاحب ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ بنا رہے ہیں جس میں متحدہ کے اگینسٹ جتنے بھی پارٹی جو سیاست کر رہی ہیں کراچی کی، شاید وہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی پارٹی جو متحدہ کے اگینسٹ سیاست کر رہی ہے وہ ہے جماعت اسلامی۔ جماعت اسلامی کا موقف کیا ہے؟ یہ باتیں جو ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ذوالفقار مرزا صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے، جو ان کی پریس کانفرنس آئی ہے، جماعت اسلامی کی قیادت نے بھی اس کے اوپر کھل کے اپنا موقف جو ہے وہ پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنی صفائی دینی چاہیے۔ ایک کالر میرے ساتھ کافی دیر سے ہولڈ پہ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آواز آ رہی ہے بخاری صاحب؟ جی بالکل آ رہی ہے جی۔ زمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ تھوڑی کٹ کر کے آ رہی ہے، لیکن خیر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے سر۔ آپ کو اور آپ کے مہمان کو سلام۔ مرزا صاحب کی ریزگنیشنز پر آپ کر رہے ہیں؟ جی جی میں نے وہ ای میلیں وغیرہ بھیجی ہیں، لیکن دیکھیں یہ تو بگ ٹوپی ہے، بگ ڈرامہ ہے۔ جو یہ کراچی میں پاکستان کے لیے بیج بوئے جا رہے ہیں سول وار کے اور اینکی کے۔ ٹھیک ہے، اٹ از جسٹ دا اسٹارٹ۔ یہ آپ پروگرام میرا خیال ہے رکھیں، دیکھیں رحمان ملک صاحب کو زرداری صاحب پلئنگ دا گیم، تو وہ سب سے کلیور ہیں۔ زرداری صاحب نے سب کو ننگا کر دیا، کسی کو وزارت دے دیا، کسی کو گورنری دے دیا، اس نے بتا دیا کہ یہ سب لوگ کیا ہیں، یو نو، اینڈ وہ سب کو لے کر چل رہے ہیں، اینڈ ہی نوز واٹس دا پرائز ٹو پے۔ رحمان ملک صاحب کا آپ ذرا غور کریں، رحمان ملک صاحب کا جب پہلا دورہ تھا کراچی کا تو مرزا صاحب کو بتا دیا گیا تھا، انہوں نے لوگوں کو باہر نکلا دیا تھا اس کو بند کر لیں۔ سیکنڈ دورے پہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ رپورٹ آ گئی تو سیکنڈ دورے پہ انہوں نے مرزا صاحب کو نہیں بتایا، تو تب یہ جو ہے نا پیپلز پارٹی نے مرزا صاحب کو، وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ اتنی بڑی رسی دے دیا، انہوں نے اپنے آپ کو لٹکا دیا اور ساتھ پیپل پارٹی کو بھی لٹکا دیا۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں پیپل نیور فیل ٹو پلان، پلان موسٹلی فیلز ٹو ورک۔ پلان تو ہم بنا لیتے ہیں اگر حالات چینج ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو انفارچونیٹلی پاکستان کے لیے بخاری صاحب میرے حساب سے نا، یہ سیڈز آر بینگ سونگ، یہ جو بیج بوئے گئے ہیں سول وار کے، جیسے ابھی آپ نے کہا ہے کہ بلوچی ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے، تو حالات از گوئنگ ٹو گیٹ مچ ورس بفور اٹ گیٹ بیٹر۔ پر زرداری صاحب نے گڈ کاپ بیڈ کاپ والی سچویشن ہو رہی ہے، تو وہ بیوروکریٹ سے رحمان صاحب ملک صاحب ہے، وہ کہتے ہیں مرزا صاحب کو یہ وہاں سے آ جاتے ہیں، سندھ میں آئے تھے، ہمارے سندھ میں وہ لغاری میں ہم نے لوگوں کو پالا ہوا ہے، ہماری کو سنتا نہیں ہے، یہ آ کے کینسل کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے وہ رسید دی تھی اپنا زرداری صاحب نے، انہوں نے کہا پیپل پارٹی کو بھی الجھا دیا۔ آپ کا اپنا کیا خیال ہے زبان میں اگر ہم بات کریں کہ جو ذوالفقار مرزا صاحب جو اعتراض ہے ان کا کہ جو بندے صوبے میں بیٹھے، اگر صوبائی وزیر داخلہ وہاں پہ موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ امن و امان کا جو معاملہ ہے، یہ صوبائی محکمہ جب آپ نے رکھا ہوا، یا تو پھر صوبوں سے وزارت داخلہ کے منسٹریز ختم کر دیں، خام میں آپ نے ایک منسٹری پالی ہوئی ہیں، اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ اگر وفاقی وزیر داخلہ نے ہی بیٹھ کے آگے حالات ہر جگہ پہ ٹھیک کرنے ہیں، تو صوبائی وزارت داخلہ، پنجاب میں تو رحمان ملک صاحب نہیں جاتے حالات ٹھیک کرنے کے لیے، پنجاب میں بھی بم دھماکے بھی ہوتے ہیں، دہشت گردی بھی ہو رہی ہے، لیکن شہباز شریف صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس وزارت داخلہ ہے، وہ کنٹرول کر رہے ہیں اپنے حالات کو۔ بلوچستان میں وہ حالات ٹھیک کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ANP کی حکومت ہے، ان کا صوبائی وزیر داخلہ بیٹھے ہیں، وہ اپنے حالات ٹھیک کر رہے ہیں۔ سو وائی ہر جگہ کراچی میں ہو یا سندھ میں رحمان ملک اگر دوسرے دن آتے ہیں تو ایک صوبائی وزیر داخلہ جو ہے اس کے پاس پھر کیا اختیارات رہ جاتے ہیں؟ آپ بالکل آپ صحیح انٹرپریٹ کر رہے ہیں بخاری صاحب، لیکن آپ انٹرپریٹ کر دیں کہ یہ ایک نظام ہے، اس کو اس طرح چلنا چاہیے جی، لیکن نظام اس طرح نہیں چلتا۔ اب سپریم کورٹ کی کون سن رہا ہے؟ آرمی پیچھے بیٹھی تماشا دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے ابھی دیکھیں پاکستان کا جو میرے حساب سے حل ہے نا، کوئی کم از کم کوئی 500 یا 1000 آدمی ہونا چاہیے جو جلاد ہوں، 20-30-40 ہزار لاکھ لوگوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ جب موجود آرام سے نواز شریف صاحب بھی نعرہ لگا دیتے ہیں لانگ مارچ، نہ کچھ پتا، میں تو نواز شریف کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میرے سے 1 سال جونیئر تھے اسکول میں۔ لانگ مارچ کی بات موزے ٹنگ کے ساتھ ملا دیتے ہیں، یہ چاکلیٹیں کھاتے کارے میں بیٹھ کے وہاں سے گجرا مل تک پہنچ کے لانگ مارچ جب چلی تھی
1,00,000 1.5 लाख आदमी تھے جس میں 30,000 آدمی رہ گیا تھا. تو کتنی اس کو خدا کے واسطے ان کو کہ کم از کم اپنا ہوم ورک تو کر لے کرے. آپ ایک جامی موزے ٹونگ کے ساتھ ملا دیتے ہیں, جا کے لانگ مارچ کر دیتے ہیں. ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. آئی ایم سوری, یہ انکمپٹنٹ ہے. زرداری صاحب کلیور ہے, سب کو نچا رہے ہیں پتلی کی طرح. اپنا دیکھیں, نواز شریف صاحب بھی اتنی دیر نہیں حکومت کی, نہ بے نظیر نے اتنی دیر حکومت کی. ٹھیک ہے بات, بالکل اس میں کوئی شک نہیں. تو کون کلیور ہوا؟ بالکل آپ کی بات جو ہے میں 100% اس سے ایگری کرتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی تک زرداری صاحب جو کارڈ کھیل رہے ہیں وہ بڑی کامیابی سے کھیل رہے ہیں, اور یہ انہی کی کامیابی کے یہ جو سیاسی نجومی جو پریڈکشنز دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ رحمان ملک صاحب کہ شاید اب کھیلنے کے دن ختم ہو چکے ہیں, شاید ان کی گیم اب اوور ہونے والی ہے, اور یہ ذوالفقار مرزا صاحب کی زبان سے جو آگ اگلی جا رہی ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں دھواں جو ہے وہ آصف زرداری صاحب کا سلگایا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. زرداری صاحب نے دیکھو, زرداری صاحب نے بے نظیر صاحب کا بھی حال دیکھا ہے اور بھٹو صاحب کا بھی حال دیکھا ہے. وہ آف دا ریکارڈ ہوئے ہیں, آف دا روڈ میں بھٹو صاحب ہوئے تھے, ان کو انہوں نے پھانسی لگا دیا. بے نظیر آف دا میپ ہوئی تھی, اس کو پھانسی لگا. آپ ویسٹ کے بغیر یہ چل دیکھو, اب مڈل ایسٹ میں اگلے 100 سال کے لیے نقشہ پہ وہ پارٹی مثال دے کر بخاری صاحب میری سن لیجیے گا تو اس کے بعد میں بند کر دیتا ہوں. شاہ فیصل کے پاس ہینری کسنجر گیا تھا جب شاہ فیصل تو شاہ فیصل کے پاس گیا تھا, تو جب شاہ فیصل نے جب اوپیک بنائی تھی بھٹو صاحب کا, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنا ڈالر سے ڈالر کو چینج کر کے دوسرے کرنسی میں کرتے ہیں. تو ہینری کسنجر نے کہا تھا کہ ہم فوجی اتار دیں گے سعودی عربیہ میں شاہ فیصل کو. وہ اس کو ڈیزرٹ میں لے گیا تو 2 کھجوریں اس کے آگے رکھ دی, تو 2 کھجوریں اپنے آگے رکھ لی. اس نے کہا ہینری کسنجر تم کھجوروں پر زندہ نہیں رہ سکتے, ہم کھجوروں پر زندہ رہیں گے. 6 مہینے کے بعد اس کے بھتیجے سے اس کو اسیسینیٹ کرا دیا. بالکل صحیح بات. یہاں تو اپنے آپ کو اتنا بڑا کر لو نا, موزے ٹونگ کی طرح بارڈر کر دو بند اپنی. وہ میں اس سے کرتا ہوں, جس جھولی میں 100 چھید ہوئے اس جھولی کا پھیلانا کیا. بالکل صحیح بات ہے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ صاحب, تھینک یو سو مچ. جی ملک صاحب, آپ نے کالر کی بات بھی سنی, خواجہ صاحب کی بھی اور ظفر بلوچ صاحب کی بھی. مسلم لیگ کی قیادت کی وہ بات کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب نے, میں ان کی اسپیچ سنا تھا ملتان میں, وہ جلسہ سے خطاب کر رہے تھے, وہاں بھی انہوں نے کہا عوام کو, انہوں نے کہا کہ یہ اب ملک کی تقدیر آپ لوگوں نے بدلنی ہے, اور آپ لوگ جب تک سڑکوں پہ نہیں آئیں گے تب تک یہ نہیں کہا. یعنی کہ عوام کو ایجیٹیشن کی طرف راغب کر رہے ہیں میاں برادران, عوام کو سڑکوں پہ لانے کی بات کر رہے ہیں, گلیوں میں لانے کی بات کر رہے ہیں. حالات جیسے ہیں ملک کے, ایجیٹیشن کرنا ہر کسی کا حق ہے, اپوزیشن کا حق ہے, احتجاج کر سکتے ہیں وہ حکومتی پالیسیوں کے خلاف, لیکن جو ملک جس نازک دور سے گزرا ہے, ایسے حالات میں جو سیاسی قیادت ہے اس کو اگر تدبر سے کام لینا ہو تو میرا نہیں خیال کہ عوام کو اس وقت سڑکوں پہ یا گلیوں میں لانے کا وقت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں زمان صاحب کا بھی جواب دینا چاہوں گا, بہت ضروری ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کے قائد اور اتنے بڑے لیڈر اور 2 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے, بلکہ 3 دفعہ آپ کہہ سکتے ہو آئے تھے, تو ان کے بارے میں ایسی گفتگو کرنی یہ بھی اپنے آپ کو شو کرنا کہ میں کوئی بہت بڑا تجزیہ نگار ہوں یا بہت میں کوئی بڑا آدمی ہوں. ان کی اپنی رائے ہے, وہ رائے کا اظہار کر رہے ہیں. رائے کا یہ نہیں کسی کو توہین. میں ادھر یہاں بیٹھا ہوں تو میں زرداری صاحب الیکٹ ہو کر پریزیڈنٹ بنے ہیں, تو میں کہوں زرداری صاحب کے بارے میں گفتگو کروں. تو ہر آدمی کی ایک پوزیشن ہوتی ہے, آدمی اپنی پوزیشن میں رہے تو بیٹر ہوتا ہے. جو ان کا مقابلے کے لیڈر ہیں وہ بات کریں تو ہم سنیں گے, بات ایک دوسرے سنی جاتی ہے. عام آدمی اٹھ کے 25 پینیاں فون کے خرچ کر کے کسی لیڈر کی توہین کرنے لگ جائے تو ہم جیسے لوگ توہین والی کوئی بات نہیں کی, انہوں نے صرف یہ بتایا کہ ہمیں ہرٹ ہوئی ہے, ہمیں یہ بات لگی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ باتیں ہرٹ ہونے والی ہیں, اب وہ وقت نہیں رہا. آپ بات اب تو لوگ شہباز شریف صاحب کے سامنے کھڑے ہو کے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایک بات ہے, مجھے اپنی بات کرنے دیں نا. انہوں نے رج کی بات کی, میں نہیں بول رہا ہوں, کسی کی بات میں نہیں بول رہا ہوں. یہ بات ہے, یہ دنیا جانتی ہے. جس دن وہ پروٹیسٹ کرتی ہوئے نکلے پوری دنیا ان کے ساتھ تھی, اور پاکستان اس دن چینج ہونے والا تھا. انقلاب آ جاتا اگر وہ اسلام آباد آ جاتے, ہر شہر گلی سے لوگ نکل آئے تھے. یہ بات کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اور پھر ہماری قائد کے بارے میں اگر کوئی ایسی بات کرے تو میں ٹی وی پہ بیٹھا ہوں, میں اپنی پارٹی کو پروٹیکٹ کروں گا, اپنی پارٹی کے ساتھ ہوں. اچھا, ایک تو ایک بات. اب بات آ رہی ہے ہم مین ایشو کی طرف, ذوالفقار مرزا صاحب کے بارے میں جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے. اس کے مختلف تجزیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مسلم لیگ کا اپنا تجزیہ ہے, ایک پیپل پارٹی کا تجزیہ ہے, ایک پاکستان کے حب الوطن لوگوں کا تجزیہ ہے, ایک ہم ایسے سیاسی ورکر کے حساب سے ہمارا تجزیہ ہے کہ یہ کیا ہے.
پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ کے حساب سے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے جوڈیشنل انکوائری بیٹھائی جائے، جو ہماری قائد ہماری پارٹی کہہ رہی ہے، اور یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ 2 مئی سے بھی بڑا واقعہ ہے کہ بڑے ایک عام آدمی نہیں، ذوالفقار مرزا وہ ہیں، جسٹس ظفر حسن کے بیٹے ہیں، ایک صاحب حیثیت آدمی ہیں، پارٹی میں ایک بڑے اہم آدمی تھے، اور ہوم منسٹر سندھ کے تھے۔ آپ کے کہنے کا مطلب کہ جو مرزا صاحب نے باتیں کی ہیں وہ ساری سچ پہ مبنی ہیں؟ آپ سنیں نا بات، میں بتانا کہ کوئی بھی مسلمان سر پہ قرآن رکھ کے بات کرے، پہلی بات ہے ہم اس کو ایسے نیچے نہیں پھینک سکتے، ٹھیک ہے، اس کی بات کو ہم نہ صرف سنیں گے بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ آدمی سچا ہے، انلیس کہ دوسرا پروو کرے کہ یہ جھوٹا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہے اس کو سزا ہونی چاہیے، پر اس بات کو کوئی حکومت وقت حاکم ڈینائی کرے کہ اس کو ایسی گزرنے دو تو یہ عوام نہیں گزرنے دے گی، یہ وہ معاملہ ہے، اس کا فیصلہ ہوگا۔ میں بالکل آتا ہوں کی طرف، یہ کالر میرے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بخاری صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بخاری صاحب، آفتاب باغی لندن سے عرض کر رہا ہوں۔ جی آفتاب صاحب، پیپلز پارٹی ایسٹ لندن کا صدر۔ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے بخاری صاحب، جو آج آپ نے موضوع شروع کیا ہے اس پہ بات کرنے سے پہلے میں صرف یہ بات کروں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب چمن کو ضرورت خون کی پڑی، جب چمن کو ضرورت خون کی پڑی تو سب سے پہلے ہی ہماری گردن کٹی۔ آج کہتے ہیں اہل چمن یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ اب میں آؤں گا اس طرف کہ جہاں پہ آپ نے کراچی کے حالات کا ذکر کیا ہے یا رحمان ملک صاحب کا ذکر کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کو یا پاکستان پیپلز پارٹی کو ضیاء الحق کا 10 سالہ ماشاء اللہ ختم نہیں کر سکا، پرویز مشرف کی آمریت ختم نہیں کر سکی، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے برسر اقتدار آنے کے بعد کر دیا۔ ٹھیک ہے، آپ اس بات کو یقینی سمجھتے ہیں یا جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب کا پاکستان سے کتنا گہرا تعلق تھا یا پاکستان پیپلز پارٹی سے کتنا گہرا تعلق ہے؟ آفتاب بھائی ایک سیکنڈ ذرا رکیے گا پلیز، میں اس بات سے تو میں آگاہ نہیں ہوں کہ رحمان ملک صاحب جو تھے وہ جو ذوالفقار بھٹو صاحب نے ڈاکٹر مبشر کے گھر میں بیٹھ کے پیپل پارٹی بنائی تھی کہ اس کے ممبر تھے یا نہیں تھے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ محترمہ بینظیر بھٹو اگر آنکھیں بند کر کے کسی شخص پہ اعتماد کرتی تھی تو وہ رحمان ملک تھے، اور لندن سے لے کے دبئی تک جتنی نیگوشیشن ہوتی رہی ہے پرویز مشرف صاحب کی حکومت کے ساتھ، میرے خیال میں روایت رحمان ملک ہی تھے جن کو محترمہ ہر جگہ پہ ساتھ لے کے گئی۔ جی قاضی صاحب، میں آپ کی کتھا کلامی کرتے ہوئے میں آپ کی کتھا کلامی کرتے ہوئے آپ سے صرف یہ عرض کروں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا رحمان ملک صاحب کا کتنا تعلق تھا آپ جو بتا رہے ہیں، وہ یہ میں بھی بتاتا ہوں کہ مجھے بھی اس ملک میں آئے ہوئے 24 سال ہو گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی کو چیئرپرسن محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ عرصہ 10 سال تک پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکریٹریٹ کے اندر بیٹھی رہی، آتی رہی، ہم لوگ ان کے ساتھ رہے۔ رحمان ملک صاحب محترمہ کی شہادت سے 3 سال پہلے وارد ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر، اور محترمہ کو پیپلز پارٹی کے سیکریٹریٹ سے اٹھا کے اپنے گھر میں